اچھا جی بیٹا، آج ہمارا جو ہے وہ لیکچر نمبر 10 ہے، اور آج ہم 2 کام کرنے جا رہے ہیں۔ ایک یہ لیٹر ٹو ایڈیٹر ہے اسٹریٹ بیگنگ کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا جو ہے وہ کریکشن کے کچھ سینٹینسز ہیں۔ تو ٹیسٹ سب نے اپلوڈ کر دیا تھا؟ جی سر۔ جی سر۔ اوکے جی، اچھا جی، تو یہ لیٹر میں ایک پہلے بھی آپ کو کروا چکا ہوں، ملٹی لیٹر ہے، تو یہ دوسرا میں آج کروا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیٹر میں آپ نے ایگزامینیشن ہال لکھنا ہوتا ہے، ایگزامینیشن ہال CT ABC ڈیٹ وغیرہ، ٹھیک ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے، اور رائٹ مارجن کے ساتھ لکھنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو رائٹ مارجن، ایگزامینیشن ہال کوما، ایگزامینیشن کا E کیپٹل اور ہال کا H کیپٹل، پھر کوما CT کوما A.B.C، پھر دسمبر جو بھی ڈیٹ ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ لکھنی ہے آگے، پھر ڈیٹ اور کوما، ٹھیک ہے، پھر جو ایئر ہو، یا یہ بھی لکھ دیجئے کہ کوئی اس میں مذائقہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لیفٹ مارجن پہ آ جائیں تو کیونکہ یہ لیٹر ٹو ایڈیٹر ہے، اس لیے ایڈیٹر لکھنا ضروری ہوتا ہے، دا ایڈیٹر کوما، دا کا T کیپٹل، ایڈیٹر کا E کیپٹل، دا ڈیلی ڈان، یا اخبار کا نام، جنگ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، ڈان لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نوائے وقت لکھ سکتے ہیں، لاہور لکھ سکتے ہیں، کراچی لکھ سکتے ہیں، جو مرضی آپ یہاں پہ سٹی کا نام لکھ۔ سبجیکٹ کیا ہے؟ دا پرابلم آف اسٹریٹ بیگنگ، اسٹریٹ بیگنگ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اسٹریٹ کا ایس اسمال ہے، اس کو کیپٹل کرنا ہے، کیونکہ سبجیکٹو جو لائن ہوتی ہے اس کے ہر ورڈ کا، ٹھیک ہے نا، پریپوزیشن نہیں، ہر ورڈ کا جو فرسٹ لیٹر ہوتا ہے دیٹ از کیپٹل، اس کو آپ نے کیپٹل لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دا کا T کیپٹل، پرابلم کا P کیپٹل، آف کیونکہ یہ پریپوزیشن ہے اس لیے یہ O اسمال ہے، اسٹریٹ ورڈ ہے S کیپٹل ہونا چاہیے، بگننگ یہ ایک ورڈ ہے تو B کیپٹل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی کوما فل سٹاپ نہیں، بس اس کو ایسے ہی اوپن چھوڑ دیتے ہیں۔ بات فالو کر رہے ہیں؟ جی جی سر۔ سر۔ اس کے بعد سر، ریسپیکٹڈ سر یا میڈم جو بھی ہے، دس از کالڈ سیلوٹیشن، سیلوٹیشن یعنی جس میں آپ سلیوٹ، تسلیمات، ٹھیک ہے نا۔ یہ مین جو باڈی ہے آئی سے شروع ہو رہی ہے، آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ٹو پبلش دیز لائن، کہ شائع کریں، شائع کریں دیز لائنز ان یور اسٹیم پیپر، اپنے مشہور فیمس اخبار میں، ٹھیک ہے نا، یہ لائن شائع کریں، وچ از دا موسٹ فیمس پیپر آف آور کنٹری۔ اسٹیم وہ ہوتا ہے جو ریلائبل ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو ریلائبل اخبار ہے جو کہ بہت مشہور بھی ہے، اس میں یہ چند سطریں یعنی جو میں نے خط آپ کو بھیجا ہے ایڈیٹر کے نام خط، اس کو آپ پبلش کریں۔ Here I would like to discuss the most serious problem، میں ایک سنگین مسئلہ اس کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، which is being faced by the public in general، جو عمومی طور پر عوام فیس کرتے ہیں۔ اوکے، بیگری، گداگری، گداگری، ٹھیک ہے نا، گداگری، بیگری از اے کرس، یہ ایک لعنت ہے، کرس کا مطلب ہوتا ہے لعنت، یعنی گداگری ایک لعنت ہے، ایوری باڈی نوز اٹ، ہر کوئی جانتا ہے، تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو گداگری ہے، بھیک مانگنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک لعنت ہے۔ بٹ ایٹ دا پریزنٹ ٹائم دس کرس از گروئنگ ریپڈلی، ریپڈلی تیزی سے معاشرے میں پھیل رہی ہے، ان آر کنٹری، یہ وبا تیزی سے ہمارے ملک میں پھیل رہی ہے۔ نو پبلک پلیس از فری فرام دا بیگرز، کوئی بھی جو عوامی جگہ ہے وہ بیکاریوں سے خالی نہیں ہے۔ بیگری ہیز بیکم اے پروفیشن، یہ ایک پیشہ، ٹھیک ہے نا، منظم پیشہ بن گیا ہے۔ دا بیگرز اڈاپٹ ہوتا ہے اختیار کرنا، adopt many ways to extract money، پیسہ بٹورنا، پیسہ بٹورنا، بہت سے طریقے اختیار کرتے ہیں جی ان لوگوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، بائی دا آلریڈی
انفلیشن اسٹرائکن پیپل. انفلیشن اسٹرائکن مہنگائی کے ستائے ہوئے، مہنگائی کے ستائے ہوئے، مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگوں کو یہ تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک بندہ ویسے پریشان ہے، اوپر سے یہ بھی یہ ہماری کچھ مدد کریں، ٹھیک ہے، ہمیں کچھ دیں، اللہ کے نام پہ کچھ دیں. تو بیچارے ہر آدمی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. پروفیشنل بیگرز، پیشہ ور بھکاری، آر موسٹلی فاؤنڈ اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دا ماسک. یہ مساجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایون کہ نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب پڑھتے ہی سلام پھیرتے ہیں تو یہ مسجد میں کھڑے ہو کر جو ہے نا وہاں پہ مانگنا شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، رمضان شریف میں تو یہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ ماسک کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اسکول، کالجز، ٹھیک ہے، اینڈ بس اسٹاپس، اور بسوں کے جو اڈے ہیں، اینڈ آن دا پبلک پلیسز ٹو ٹیز، اور عوامی جگہ جیسے پارک ہیں، دوسری جو جگہ ہیں وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. ٹیز دا پیپل، ٹیز ہوتا ہے تنگ کرنا، تنگ کرنا، تنگ کرنے والی بات ہے نا، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. دے ناک ایٹ دا ڈور، دروازے پہ دستک دیتے ہیں. ڈیمانڈ منی، ٹھیک ہے نا، دوپہر کو لوگ سوئے ہوتے ہیں تو یہ بیل بجاتے ہیں، اور بندہ بڑی مشکل سے اٹھ کے جاتا ہے تو آگے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے کچھ دو. تو بڑا مشکل سے پھر اپنے آپ کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر ان کو نہ دیں تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں بھیک جس طرح یہ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے نا. اگر نہیں آپ پیسے ان کو دیں گے تو وہ بڑا برا بلا کہتے ہیں. If one doesn't give them any money، اگر کوئی ان کو پیسے نہیں دیتا ہے، they start cursing، وہی برا بھلا کہنا. کہیں تو لڑ بھی پڑتے ہیں. آپ ان کو کہنا کہ معاف کریں، اس بات کو ان کو بڑا غصہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے میں نے کیا ہی کیا جو میں آپ کو معاف کروں، ٹھیک ہے نا، یعنی ایسے ہی معاف کر دوں. تو آپ بحث کرتے جائیں تو وہ آپ کا بھی پارا ہائی ہو جانا ہے، اس کا بھی وہ آلریڈی جاہل بندہ ہوتا ہے، اس کا پہلے سے ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اوائڈ کریں ایسے لوگوں سے. سم آف دیم آر سفرنگ فرام سیریس ٹائپ آف ڈیزیزز، اور یہ گندے مندے مہینوں نہاتے نہیں ہیں، ان کو وبائی امراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دے موو فریلی ٹو اسپریڈ ڈیزیزز امانگ دا میسز، میسز کہتے ہیں عوام، اور عوام میں یہ بیماریاں پھیلاتے پھر رہے ہیں. سم شو دیر ریپلسو وونڈز، مطلب کہ گھن آنے والے، یعنی نفرت امیز. آپ کو پتہ ہے نا ان میں سے کچھ ایسے بھی ڈرامے باز ہوتے ہیں جو جعلی زخم بنا لیتے ہیں، اور وہ زخم تو ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس طرح کا اوپر وہ اسٹکی سا لکوڈ لگاتے ہیں اور اس طرح کے اس کی زخم کی شکل بنا لیتے ہیں. ہوتا سارا جعلی ہے کہ وہ پاس کھڑے آدمی کو جو ہے وہ مطلب کہ نفرت ہو، گھن آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے یار اس کو جلدی سے 5-10 دو کہ یہ جہاں سے جائے، جان چھڑوائے اسے. وہ پیسے دے کر جان چھڑواتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ اتنا وہ گھنونا زخم انہوں نے بنایا ہوتا ہے وہ دیکھ نہیں پاتے. In order to raise pity among the people, but children become frightened to see them، ٹھیک ہے نا. لیکن لوگ جب ان کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ پھر بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. یعنی عجیب عجیب سی شکلیں. آپ سگنل پہ گاڑی رکتی ہے تو آ جاتے ہیں، وہ ناک کرتے ہیں، شیشہ ناک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کہیں تو وہ وائپر پکڑ کر اب وہ آگے اسکرین صاف کرنا شروع، آپ کہیں یا نہ کہ انہوں نے وہ آگے سے صابن لگا کے دھو دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہیں جو ہیں وہ زخم دکھاتے ہیں اور بچے خوف زدہ ہو جائے، ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ان کے مانگنے کے سٹائل ہے، ٹھیک ہے نا. وہ مانگتے ہیں اس طریقے سے، کیا کسی طریقے سے بس پیسہ ان کو چاہیے بس، اب وہ لے لیتے ہیں. گورنمنٹ شوڈ ٹیک اے اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ دیز پروفیشنل بیگرز، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. who cheat، اب گورنمنٹ اس لیے نہیں ایکشن لیتی کہ گورنمنٹ خود جو ہے نا یہ کام کرتی ہے، وہ ہائی لیول پہ ذرا کرتی ہے، IMF سے جا کے مانگتی ہے، پوری دنیا میں جا کے مانگتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے حکومت ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتی، کیونکہ یہ آگے سے پھر تانا دیتے ہیں کہ ہم عام بھکاری ہیں، ہم تو سول کپڑوں میں مانگتے ہیں، آپ پینٹ کوٹ ٹائی پہن کر جہازوں میں بیٹھ کر جا کے مانگتے ہیں. اس لیے پھر یہ
گورنمنٹ اپنی عزت بچاتی ہے، ان کے اوپر کارروائی نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہوگا بلکہ کہ باہر کے ممالک میں بھیک نہیں مانگتے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی انگریزوں کے جو ملک ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ وہ بھیک نہیں مانگتے، وہ اس کو بڑا مطلب گناہ سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں، وہ یس سر. سڑکوں پہ بیٹھ جی ادھر سر اپنا اپنا ٹیلنٹ شو کروا کے کچھ نہ کچھ ہاں کام جی، کر کے تو پھر وہ بتاتے ہیں، اور لوگ خوشی سے پیسے دیتے ہیں. گٹار بجا لیں گے، جادو دکھا لیں گے، ٹھیک ہے، ڈانس کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، گانا سنا لیں گے، کوئی ٹیلنٹ شو کر لیں گے، ہے یہ بھی ان کا مانگنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن وہ جسٹیفیکیشن یا جسٹیفائی یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک کام کیا ہے، ہم نے ایک ٹیلنٹ دکھایا، یعنی کہ ورک کیا ہے، ہارڈ ورک کی ہے، یعنی کہ سڑک پہ بیٹھ کے پسینہ بہا کے ہم نے آڈینس کو خوش کیا ہے، محظوظ کیا ہے، انٹرٹین کیا ہے، تو اس کے بدلے میں آپ جو دیں گے وہ مطلب کہ ٹکٹ نہیں ہے، وہ کہیں گے جو آپ اپنی مرضی سے دے دیں، ٹھیک ہے نا، $1 دے دیں، 2 دے دیں، ہاف پینی دے دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں، وہاں پہ وہ مانگیں گے نہیں. تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بڑی ان کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایریاز تقسیم کیے ہوتے ہیں، بڑے آرگنائز ہوتے ہیں یہ، اور مجال ہے کہ کوئی نیا بھکاری جو ہے نا کسی سگنل پہ آ کے وہ بھیک مانگ سکے، بگا دیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ آپ کا ایریا نہیں ہے، یہاں کا جو ٹھیکے دار ہے وہ بڑا سخت ہے، ان کے ٹھیکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو دیکھیں نا دے دیتے ہیں ترس کھا کر، ایسے تو یہ بھی گناہ کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کو نہیں پیسہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ سمجھنا کہ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ معاشرے میں جو مطلب کہ ایک اکانومی اس کو آپ ڈسٹروائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ غلط بات ہے، آپ کو گناہ ملے گا اس چیز کا، ٹھیک ہے نا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، بھیک مانگنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ہارڈ ورک کی تلقین کی ہے، محنت کرو، محنت کر کے کمائی کرے، رزق حلال کمائے. تو جس مذہب نے ہمیں منع فرمایا ہے جس کام سے، اور ہمارے معاشرے میں وہی کام ہو رہا ہے، اور ہم مدد کے بہانے اس گناہ میں شامل ہو رہے ہیں. ہاں جو حقدار ہے وہ سب سے پہلے اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہوئی ہے، رشتہ داروں میں دیکھیں، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے حق آپ کے عزیز و اقارب کا ہے، ٹھیک ہے نا. اپنی برادری میں دیکھیں کوئی حقدار ہے سب سے پہلے اس کی مدد کریں، ٹھیک ہے نا. پھر آس سر پاس لیکن جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان میں بھی کئی تو مستحق ہوتے ہیں، حقدار ہوتے ہیں، مطلب ضروری تھوڑی کہ دیکھیں، میں ویسے نا جو سفید پوش آدمی ہوتا ہے نا وہ بھوکا رہ لے گا لیکن مانگے گا نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ بہت کم ایسا ہوگا کہ وہ مانگے گا، وہ بھوکا رہے مرنا قبول کر لے گا لیکن مانگے گا نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ ان کا حق کھا جاتے ہیں. تو اگر آپ ایک ایسے آدمی کو دیتے ہیں جو بالکل حقدار ہے تو وہ ثواب ہے، بلکہ بہت زیادہ ثواب ہے، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے نا. رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، ٹھیک ہے، اپنی برادری میں دیکھیں، اپنے دوستوں میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، ٹھیک ہے نا. جو مساکین ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بچے آئے ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اپنے شہروں کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مدرسے کے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کسی مدرسے میں دیں، کیونکہ وہ ان کا بڑا ثواب ہے، ان کا وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے وہ سفر میں نکلے ہوتے ہیں، ان کی مدد کریں. مسافرین، سائلین، ان کی مدد کریں، مسافر کی مدد کریں، کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں آپ، ضروری نہیں اس کو پیسہ دیں. جو اپاہج ہے، بیمار ہے، آپ اس کی مدد کریں، بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا. سفید پوش سب سے بڑے آج کل کے اس دور میں، سفید پوش اپنے آس پاس دیکھیں کہ کچھ سفید پوش جو ہے نا
جو بیچارہ اس وجہ سے نہیں مانگ سکتا کہ معاشرے میں میری بدنامی ہوگی، ٹھیک ہے نا، فاقی کر لے گا لیکن مانگے گا نہیں، ان کو تلاش کرے اور ان کو ان کی مدد کرے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو نہ دیں، یہ پیشہ ور جو ہے نہ دیں بالکل، ٹھیک ہے نا. یہ ساری زندگی آپ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مانگنے والے آتے ہیں اور ایک ہی سردار لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ لوگ ان کی مدد بھی کرتے ہیں لیکن وہ مانگتے رہتے ہیں. تو سمجھے یہ پروفیشنل ہے، پیشہ ور ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ اس کی مدد کریں گے، آپ گناہ کریں گے، بالکل نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اور مسجد میں تو گدائی کرنا، سوال کرنا، بھیک مانگنا، یہ تو ویسے ہی منع ہے. اور اگر آپ مسجد میں دیں گے تو وہ گناہ اور بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے. لوگ ثواب سمجھ، میں حیران ہوتا ہوں، لوگ ثواب سمجھ کے ان کی مدد کر رہے ہوتے وہ پروفیشنل ہے. تو یہ بڑا باریکی کا معاملہ ہے، اس پہ آپ لوگوں نے، کیونکہ آپ معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ دوسروں کی بھی جو ہے نا اس میں ان کو سمجھایا کریں، ٹھیک ہے، کہ یہ کام نہیں کریں آپ. اوکے جی. گورنمنٹ شوڈ ٹیک اے strict action against these professional beggars who cheat the innocent people to extract more and more money. زیادہ سے زیادہ جو پیسے ہیں وہ بٹورتے ہیں. اچھا، they should be provided jobs to leave this accursed profession. ان کو جابس دی جائیں، ٹھیک ہے نا. جابس سے زیادہ میرا خیال ہے ان کی برین واش کی جائے، ان کو اسکولنگ ان کی جائے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ مطلب کہ ان کو آپ کسی سرکاری محکمے میں لگا بھی دیں گے تو یہ اتنی ان کی عادت ہوتی ہے کہ 2 بجے کے بعد آ کر پھر یہ مانگنا شروع کر دیں گے اوور ٹائم، کیونکہ یہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ عادت ان سے چھوٹتی نہیں ہے. اچھا جی. دیئر چلڈرن شوڈ بی گاٹ ایڈمیٹڈ. اور یہ لاہور میں ایسا ہوا، یہ ادھر فیروز پور روڈ پہ گورنمنٹ نے نواز شریف دور میں انہوں نے ان کو فلیٹس بنا کے دیے جو بے گھر تھے، یہ جھگی میں جو بیٹھے ہوتے. اچھا، وہ فلیٹس ان کو دیے جناب، وہ رہنا شروع ہو گیا، قبضہ بھی ان کو مل گیا جناب. اچھا، وہ قبضہ جب مل گیا تو وہ انہوں نے سارے وہ فلیٹس پھر بیچ دیے اور اس کے بعد پھر جھگی میں رہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ روٹ لیول پہ ان کو بہتر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ ایسے نہیں ہوں گے. Their children should be got admitted into schools. ان کے بچوں کو اسکول بھیجیں so that they may become good citizens، تاکہ وہ اچھے شہری بن جائیں. The diseased beggar should be sent to hospital for treatment. بیمار جو بیکاری ان کو ہاسپٹلائز کریں تاکہ ان کا علاج ہو. So that they may not infect the general public. عام پبلک کو وہ انفیکٹ نہیں کر سکتے. Strict laws should be implemented. Implement ہوتا ہے نافذ کرنا. To check these curses from the society forever. تاکہ یہ جو لانتے ہیں، برائی ہیں معاشرے میں، ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے. Yours truly X.Y.Z. اوکے جی، کر لیں گے اب اس کو. He is living here for 10 days. نہیں جی، کون کریکٹ کرے گا اس کو؟ دیکھیں یہ جو جملہ نظر آ رہا ہے نا نمبر 1 پہ، یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ہے. اور پرفیکٹ کنٹینیوس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ٹائم اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے. سنس فار لگا ہوتا ہے، اس میں فار لگا ہوا ہے، کہیں میں سنس لگا ہوا. تو اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہیلپنگ وربز نہیں لگانا، آپ نے ہیز بین، اگر سنگل ہے تو ہیز بین لگا دیں، اگر پلورل ہے یعنی آر ہیں تو پھر آپ ہیو بین لگا، ٹھیک ہے. بس اتنا کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس کو کریں کٹ. ہی ہیز بین لیونگ ہیئر فار 10 days. اب یہ ٹھیک ہو گیا. نمبر 2، دس واٹر از ویری کولڈ ٹو ڈرنک. اس سے ملتا جلتا آپ نے پہلے کر چکے ہیں، اس کو کیسے آپ کریں گے کریکٹ؟ پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ پیا نہیں جاتا. لیکن یہ نیگیٹو سینٹینس ہے نا، پانی ٹھنڈا ہے پیا نہیں جاتا. دس واٹر از ویری کی جگہ TW2. دس واٹر از ٹو کولڈ ٹو ڈرنک. اچھا جی.
slower you move greater the time you take. जितना तुम आहिस्ता चलोगे उतना वक्त ज्यादा लगेगा. ये ऐसे फिक्रे जो कंपैरेटिव डिग्री से शुरू हो रहे हों, उन दोनों से पहले आपने आर्टिकल दा लगा देना. द स्लोअर यू मूव द ग्रेटर द टाइम यू टेक. ठीक है, फिक्रा सही हो जाएगा. नंबर 4 पे है जी, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल. सोना कीमती धात है. जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, जैसे गोल्ड है, वाटर है, वुड है, आयरन है, ये सारे मटेरियल नाउन है. इनसे पहले आर्टिकल दा नहीं आता. जी को कैपिटल करें. गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल. फिक्रा सही हो जाएगा. ही रन्स फास्टली, इसको तो करेक्ट आप कर ही देंगे. भूल जाते हैं ना, आप पढ़ते नहीं है, ठीक है ना. हालांकि ये पहले कर चुके हैं इससे मिलते जुलते. फास्ट का वो फास्ट ही होता है, फास्टली नहीं होता. ठीक है, ही रन फास्ट. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर. जी सर. नंबर 6 है जी, ही सेड दैट शी शुड बी रिवॉर्डेड. लेकिन पीछे जब सेड आ जाए तो आगे शुड नहीं लाता. फिर शुड की जगह आपने वुड लगाना है. ठीक है ना. ही सेड दैट शी वुड बी रिवॉर्डेड, फिक्रा सही हो जाएगा. कोई भी बुज़दिल की तारीफ नहीं करता. यूनिवर्सल ट्रूथ है. यूनिवर्सल ट्रूथ है ना. जो बुज़दिल होता है उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा. मजाक उड़ाते हैं लोग. तो यूनिवर्सल ट्रूथ है. यूनिवर्सल ट्रूथ जितने होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं. उसमें एस या एस लगता है. नन, ये नन सिंगल है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब फाइल सिंगल हो तो वर्ब के साथ एस लगता है. नन प्रेजेस आपका वर्ब. ठीक हो गया जी. नंबर 8, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट. ट्रेन के डिब्बे में जगह नहीं. अच्छा, प्लेस का मतलब जो अर्थ प्लेस है ये लिया जाता है. गुंजाइश के लिए आपने लगाना है जी रूम, ROOM. ठीक है ना. देयर इज नो रूम इन दिस हॉल, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट. ठीक है, सब फिक्रा सही हो जाएगा. नंबर 9, इट इज आई हु इज टू ब्लेम. हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है. ठीक है ना. रिलेटिव प्रोनाउन पहले वाले जो नाउन है, जो क्या उसको प्रोनाउन है उसको रिलेट कर रहा है. अब हु किसको रिलेट कर रहा है? आई को. इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. हु रिलेट किसको कर रहा है? आई को. तो आई के साथ इज नहीं लगता, आई के साथ एम लगता है. इट इज आई हु एम टू ब्लेम. नंबर 10, स्टेशनरी आर नीडेड इन द. स्टेशनरी जो है ना ये सिंगल नाउन है तो इज लग जाएगा. नंबर 11 है जी, ही टोल्ड मी दैट ही इज वेटिंग फॉर मी. ही टोल्ड, अगर फिक्रे के शुरू में सेकंड फॉर्म लगी हो तो आगे वाला फिक्रा आपने पास्ट में करना है. ही टोल्ड मी दैट ही इज के प्रेजेंट में इसको वाज कर दे तो ये पास्ट में. ही टोल्ड मी दैट ही वाज वेटिंग फॉर मी. नंबर 12, द स्काई इज इनफ क्लियर. इनफ जो है ना, जिसको एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करा उसके बाद आता है. द स्काई इज क्लियर इनफ. द स्काई इज क्लियर इनफ. ठीक हो गया जी. ही विल गो टू मरी ऑन ट्रेन. जो सफरी सहूलियात होती हैं उसके लिए आप बाई लगाते हैं. बाई प्लेन, बाई ट्रेन. ठीक है ना. बाई बस. ले, ओके हो गया जी.